اور یہ جو کتاب ہے کسی کو اگر مرچیں لگ رہی ہوں کہ یہ کوئی کسی عام کتاب سے دلیل دے رہا ہے، یہ سیاستہ کی نسائی شریف ہے، یہ میلاد کی محفل منانا، ٹھیک ہے حدیث سے صاحب. تو قرآن سے تو ہم نے پورا جلسہ ثابت کیا ہے، پورا میلاد ثابت کیا ہے، پورا اہتمام ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے. اور انبیاء کی گواہی میں انبیاء کی گواہی 10 تقیدوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جن کے اندر سب سے بہتر، اور وہ ہر ایک تقید کسی عام شخص کی نہیں، کسی خالق کی تقید نہیں، اللہ کی تقید ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو عام جو بغیر تقید کے کلام ہے، ٹھیک ہے، وہی ہماری عقل کا جو ہے وہ قبلہ ہے، ٹھیک ہے. تو جب تقید کے ساتھ آ جائے تو پھر کیا شان ہوگی اس معاملے کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے. تو بہرحال یہ حدیث پاک جو ہے وہ میرے سامنے ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے جو ہیں وہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نام سے جو ہے وہ آج کل جو کالے کتے ہیں بڑے جو ہے نا شور مناتے ہیں. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے، تشریف لائے، نکلے، مطلب اپنے آستانہ عالیہ سے نکلے، ٹھیک ہے، حجرہ پاک سے نکلے. تو یعنی من اصحاب ہی، ایک حلقے کے اوپر آپ کے ایک حلقے کے پاس آئے. تو یعنی من اصحاب ہی، اور وہ حلقہ جو ہے وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا تھا، صحابہ کرام کا تھا. تو فقال ما اجلسکم، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو. قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو پکاریں اور اس کی حمد بیان کریں. کس چیز کے اوپر حمد بیان کریں، کس چیز کے اوپر ہم شکر ادا کریں کہ علامہ ہدانہ لدینہ، اس پر جو اس نے ہمیں دین عطا کیا، کیا اپنا دین عطا کیا. اور آگے کیا فرمایا ومن علینا بکا، اور آگے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اس چیز پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں کہ جو اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر، یہاں پر بھی تاکید ہے لقد، ٹھیک ہے. تو لام جب قد کے اوپر داخل ہوتا ہے تو تقید کا معنی دیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے اندر اپنا نبی، اپنا رسول مبعوث فرمایا. تو وہی چیز صحابہ کرام جو ہے وہ حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ اس چیز پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ حضور کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور صحابہ سے ثابت ہو رہا ہے. صحابہ اور محفل کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی، ٹھیک ہے. اب محفل کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین. اب آگے دیکھیے کہ آگے ہے کس طرح کی حدیث پاک، آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے گا. تو صحابہ کرام کی محفل ہے جی، سوال و جواب اب شروع ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا جی کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنا دین دیا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے آپ کو بھیج کر ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، کہ کیا تم قسم دیتے ہو کہ تمہارا کوئی اور کام نہیں تھا، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور سبب نہیں تھا، صرف یہی تھا، ٹھیک ہے، صرف یہی تھا. یہاں پر بھی قسم جو ہے نا عظمت کے لیے لی جا رہی ہے، یعنی کہ قرآن میں قسم اللہ تعالیٰ لے رہے اور حدیث میں قسم حضور پاک لے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے. تو کیا تم جو ہے وہ قسم دیتے ہو کہ تمہارا بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ مطلب بیٹھے ما اجلسکم، کیا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم نے یہ محفل جو سجائی ہے، ٹھیک ہے، کیا تم نے یہ محفل جو سجائی ہے، ٹھیک ہے،
यहाँ पे सजावट की बात हो रही है। ٹھیک ہے، تو مطلب یہاں پر صحابہ کرام جو بیٹھے ہیں نا، انہوں نے شروع سے جو ہے نا، اگر یہاں پر اجلسا کو اگر صحیح انداز میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے کہ صحابہ کرام پہلے شروع سے جو ہے نا سب نے ایک دوسرے کو بلایا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بلا کر جو ہے وہ انہوں نے پہلے نیت کی ہوگی کہ ہم نے یہ تذکرہ کرنا ہے، حضور کے ساتھ سبحان اللہ، ہم نے بیٹھ کر اس حفلے کے اندر، اس محفل کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یہ تذکرہ کرنا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلک، یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ اس کے علاوہ اور نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اب یہاں پر قسم برائے تعظیم، ٹھیک ہے نا، وہ لی گئی ہے، جس طرح قرآن کے اندر تاکید برائے تعظیم تھی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے جو ہے وہ اس لیے قسم نہیں لے رہا، کیا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر کسی تہمت کا شک ہے، یعنی تہمت کے لیے میں نے نہیں لی، قسم تو ہمیشہ وہاں پر لی جاتی ہے جہاں کسی پر تہمت لگ جائے تو اس سے قسم لی جاتی ہے، ہاں بھی قسم اٹھا تو نے یہ کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں یہ تہمت والی قسم نہیں لے رہا، بلکہ قسم کیوں لے رہا ہوں، فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام، سبحان اللہ، بے شک میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فأخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، مجھے رب تعالیٰ کا پیغام دیا، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ کرام کی یہ جو محفل میلاد، صحابہ کرام حضور کے آنے کی خوشی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، کیا حضور کے آنے کی خوشی پر جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اپنے ملائکہ کے ساتھ، سبحان اللہ، مطلب صحابہ کرام میلاد کی محفل زمین پہ سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پہ سجا کے بیٹھا ہے، واہ واہ، ملائکہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اپنے صحابہ کرام کا یہ عمل دیکھ کر، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بھی دو محفلیں ثابت ہوتی ہیں، ایک صحابہ کرام کی اور ایک اللہ تعالیٰ کی، یہاں بھی دو محفلیں ثابت ہوئی اور قرآن میں بھی کے اندر بھی دو محفلیں ثابت ہوئی،